الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفاتحة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله وأسأله التوبة کتاب الثقافة المهدوية اس کتاب کے مطابق درس نمبر 19 ہے الفصل الثاني الإشكاليات الأساسية المطروحة على العقيدة المهدوية وہ اشکالات، وہ سوالات، وہ شبہات جو عقیدہ مہدویت پہ کیے جاتے ہیں، وہ اشکالات اور ان کے جوابات۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی آخری درس میں، وہ کیا ہوئی تھی بھائی؟ کہ غیبت، جی احسنت، غیبت کے حوالے سے جو شواہد ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ دلیل کہ غیبت کوئی شیعوں کا کوئی ایسا نہیں ہے، شیعوں نے پہلی دفعہ کر دیا، پہلے بھی ہوئی ہے غیبت، لوگ عقیدے میں رہے ہیں غیبت کے، اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ اب یہ سوالات جو ہوتے ہیں، اس میں چند چیزیں، چند سوالات، تقریباً 6 اشکالات اور ان کے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے، کچھ اس درس میں آئیں گے، کچھ آنے والے درسوں میں آئیں گے۔ سب سے پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ اثبات ولادت الامام، امام علیہ السلام کی ولادت کو ثابت کرنا، اس پہ کچھ گفتگو کافی حد تک پہلے ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر گفتگو کریں گے اس حوالے سے، امام کی ولادت کو ثابت کرنا، ٹھیک، یہ اس پہ ہو چکی ہے کافی حد تک، علماء کے اقوال بھی ذکر کیے، لیکن کچھ دوبارہ ذکر کریں گے۔ پھر امام کی طول عمر، ولادت کو ثابت کرنا، طول عمر، غیبت کو ثابت کرنا، تیسرا سوال، ٹھیک ہے، غیبت، ٹھیک ہے، پہلی ولادت، اس بات ولادت، دوسری طول عمر، تیسری غیبت، چوتھی کیا ہے بھائی کہ بھائی فائدہ کیا ہے امام غیب میں ہے، دورہ و فائدۃ وجودہ، ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کا فی فترۃ الغیبہ، غیبت کے دور میں فائدہ کیا ہے، امام غیبت میں ہے تو لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے، کچھ تقریباً ایسا ہی ہے، یعنی کچھ گزر چکی ہے ابحاث، اس میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں نا اس طریقے کے، اس کے جزیات میں وہ سوالات ہیں، اس کے جوابات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچواں نقطہ کیا؟ توجیہ عدم ظہورہ مع انتشار الظلم والانعدام العدالت، بھائی ظلم ہو رہا ہے، عدالت ہے نہیں، کیوں ظاہر نہیں ہو رہے، کیوں ظہور نہیں ہو رہا، اس حوالے سے اس کی کیا توجیہ ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام کا اہم کام، وہی تقریباً پہلے والا ہی ہو گیا، لیکن اہم کام امام کا مقصد کیا تھا؟ عدل کو قائم کرنا تھا، ظلم سے نجات دلانا تھا، تو وہ کہاں ہو رہا ہے؟ مثلا یہ سوال ہو سکتا ہے نا، ہوگا، مثلا اس پہ جواب آئے گا، بعد میں آئے گا، اگرچہ اس پہ پہلے بھی جو پڑھا جا چکا ہے اس میں سے جوابات آ سکتے ہیں، لیکن ہم یہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال جو ہے، ہم عبارت تیزی سے پڑھ دے رہے ہیں، کوئی مشکل یہاں نہیں ہے۔ هناك عدة اشکالیات او ابہامات فی الذہنیہ العامہ قد تحیط بالعقیدہ المہدویہ، عبارت نہیں پڑھ رہے ہیں، کافی ہو گیا یہ بیان جو کر دیا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو معاملہ ہے وہ امام علیہ السلام کی ولادت کو ثابت کرنا۔ پہلا سوال یہ ہوا کہ بھائی آپ کے ہاں تو خود ہی ولادت کے بعد، یعنی امام عسکری اسلام کے بیٹے کی ولادت، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد خود آپ کے یہاں اتنے فرقے بن گئے، اتنا اختلاف ہے آپ کے یہاں، تو اس لیے یہ کوئی غیبت والا معاملہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولادت جو ہے ہوئی نہیں، ولادت کے بعد ہی اختلاف ہو گیا، فرقے اتنے بن گئے، 13 فرقوں میں آپ لوگ تبدیل ہو گئے، یہ ان کا سوال ہے، اشکال ہے مخالف کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو سوال واضح ہو گیا، ٹھیک، جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنے فرقے بن گئے، اس کی چلے ہم حقیقت بعد میں بیان کریں گے کہ وہ فرقے میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے شیعوں میں، اس طرح کہ جو 12ویں امام کی ولادت کے بعد جو فرقے بنے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنا اختلاف ہو گیا کہ تو نبی کے بعد اتنا اختلاف نبی کی حیات میں ہوا تھا، جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جو قلم دوات مانگ رہے تھے نہیں دیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ یحجر، ہذیان ہو گیا نبی کو، تو کیا دین اسلام، نبی کا دین غلط ہو گیا کیونکہ اختلاف ہو گیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا یہ سوال ہی درست نہیں ہے کہ آپ کا اختلاف ہو گیا اس لیے درست نہیں ہے، آپ کا مذہب ہی درست نہیں ہے، کیونکہ 12ویں امام کی ولادت کے بعد 11ویں امام کے جانے کے بعد اختلاف ہو گیا شیعوں میں ہی، اس لیے آپ کا مذہب درست نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نبی کے جانے کے بعد اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں، تو اسلام درست نہیں ہے۔ یہ ایک اشکال، یہ جواب یہ دیا، جواب نفسی۔ پھر اس کے بعد جواب دیں گے کہ کوئی اختلاف اگر ہوا بھی ہے تو اختلاف کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ لوگ مکتب تشیع سے خارج ہیں کہ جو 12ویں امام کی امامت کے قائل نہیں ہے، ٹھیک، بس یہی جواب ہو گیا مختصر ان کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں بلکہ نعم قد یستشکل علی الالتزام بولادت الامام محمد ابن الحسن العسکری و امامتہ بان الشیعہ، شیعوں کے نزدیکی قد انقسموا الی 13 فرقہ، شیعوں میں ہی 13 فرقے ہو گئے،
یا اس سے زیادہ، مثلا یہ خود کہہ رہے ہیں سوال کی صورت میں کوئی اگر کرے یہ سوال، بعد وفات الامام الحسن العسکری علیہ السلام، امام عسکری اسلام کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد، مما یوجب الشک والارتیاب فی ولادتہ و امامتہ، تو بہر امام کی ولادت میں امامت میں ہی شک پیدا ہو جاتا ہے، والا لما حدث هذا الاختلاف، ورنہ یہ اختلاف ہوتا نہیں اگر یہ حق بات ہوتی۔ جواب کیا ہے؟ وہی جو ہم جواب دے چکے ہیں، کہہ رہے ہیں اولاً پہلی بات یہ کہ ان الخلاف لم يقتصر على فترة ما بعد وفات الامام الحسن العسکری بل حدث فی الامم السابقہ، یہ صرف امام عسکری اسلام کے بعد تو نہیں ہوا ہے اختلاف، اس سے پہلے بھی اختلافات ہوتے رہے ہیں، گزشتہ امتوں میں اختلاف ہوتے رہے ہیں، حیث خالفت الامم عموماً، انبیاء رسولوں میں تمام کے تمام جگہوں پہ امتوں نے اختلاف کیا ہے، نبی کی نہیں مانی، نبی کے بعد فرقے بن گئے، صرف کائنات کے نبی نہیں، گزشتہ انبیاء میں بھی ایسے ہی تھا، ٹھیک ہے، اختلاف رہے، وتمسکوا بعقائد واہیہ مثل عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے رہے، پوجا کرتے رہے، حضرت ابراہیم کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، حضرت اسماعیل کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ٹھیک، تو اختلاف کا ہو جانا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ مذہب غلط تھا یا حضرت عیسیٰ یا انبیاء غلط تھے، ٹھیک، آپ اگر کہہ رہے ہیں امام عسکری کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا تو یہ تو دلیل نہیں بن سکتی، ٹھیک، آگے بڑھیں، کہہ رہے ہیں کذالک، چلے پہلے والے انبیاء کی مثال چھوڑیں آپ، عقیب رحیل النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ہی رغم الخطوات والمواقف التي اتخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان امامت الامام علی علیہ السلام وضمان رجوع الامہ الیہ الا ان ذلك لم يحدث، کتنی جگہ لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا نبی کریم نے، ٹھیک ہے، علی علیہ السلام کی ولایت کا اتنا اہتمام کیا ائمہ اہل بیت السلام کی امامت کا، لیکن وہ نہیں مانا کہ اختلاف ہوا، تو نبی کی، اس کا مطلب نبی کا دین ٹھیک نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوگا، بل صعد المخالفون من موقفهم منه حتى قالوا عنه انه يهجر، نعوذ باللہ، یہاں مخالفین نے اسی وقت نبی کے سامنے نہیں کہا تھا کھڑے ہو کے، ہم پہلے شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بولنا ان کا اختلاف کرنا یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ نبی کا دین نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ، تو یہ سارے نسبت اختلاف تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت ہوا، کہہ رہے بالنسبہ لبعض الائمہ، اماموں کی نسبت ہوا ہے، وہو جارن فی اسرنا ایضا، آج بھی ہے یہی اختلاف، حیث نجد کثیر من الاشخاص یبثون عقائد فاسدہ، آج بھی اسلام کے خلاف جو فاسد عقائد لوگ پھیلا رہے ہیں، بل واضحۃ الفساد، تب لوگ حد الخرافہ، بلکہ خرافت، بالکل خرافات بک رہے لوگ اسلام کے خلاف، تو ہم یہ کہہ دیں گے اسلام ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اختلاف تو آج بھی ہے، بسبب الجہل خصوصاً المفرط منہ او المصالح الشخصیہ، مصالح الشخصیہ، کسی شخصیت کے حوالے سے لے کے اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ اس میں دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا، دین اپنی جگہ ثابت رہے گا، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا واضح تھا جواب، لیکن کسی مجمع میں اچانک آپ سے سوال کر لیا جائے، آپ کیا تو خود اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی سوال ہی کر لیا جائے ڈائریکٹلی، آپ کیا خود اتفاق نہیں ہے، امام عسکری جنہیں آپ امام مانتے ہو ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد 13 فرقوں میں تک پہلے اس نے کہہ دیا، بس اب آپ کیا جواب دیں گے؟ فوراً پریشان ہو جائیں گے نا، فوراً جواب دیں گے کہ نبی کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ جانے کے بعد نہیں، جانے سے پہلے ہی کر رہے تھے، وہ جو ہذیان کی تہمتیں، فوراً، ٹھیک ہے، اب سامنے والا ہوگا پریشان، تو یہ بہت اہم ہے یہ چیزیں، ٹھیک، حاضر جوابی، خوب، آگے بڑھیے، پہلا جواب دے دیا، آگے بڑھیں، ان العديد من قدماء الاصحاب وغيرهم قد صرحوا ان جمهور شيعة اهل البيت عليهم السلام امنوا بامامة الامام محمد ابن الحسن العسکری علیہ السلام، کئی لوگوں نے لکھا، آپ کے قدماء نے لکھا، اصحاب نے لکھا کہ جمہور شیعہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، وان اتباع باقی الفرق، باقی فرقے والے رغم تعددها كانوا قلت قلیلہ، بہت کم مقدار میں کچھ تھے، ٹھیک ہے، مثلا اگر کوئی جعفر کذاب کی امامت کا ایک دو لوگ قائل ہو گئے ہوں تو اس سے فرقہ شیعہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وقد تاثروا بتلك الادعاءات لعوامل شتى، اب کوئی بھی آ کے دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اس کی امامت کا قائل ہو گیا، 4 5 10 لوگ 100 لوگ جو بھی ہے، تو وہ فرقہ نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے، آج کوئی دعویٰ کر دیں میں امام مہدی ہوں، 4 لوگ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک نیا فرقہ بن گیا، ٹھیک ہے، لا يسع المجال استعراضها ومن الذين صرحوا بذلك، جن لوگوں نے یہ بات صراحت سے کہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 11ویں امام کے فرزند امام ہیں، اور اس پہ شیعہ متفق ہیں، اتفاق ہے، ان کے ہم ذکر کر رہے ہیں نام، دیکھیں، ابو سہل اسماعیل ابن علی النوبختی، انہوں نے لکھا، حیث قال ان الحسن، امام حسن عسکری علیہ السلام، خلف جماعت من فقاته، اپنے خاص الخاص لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اس حوالے سے
مقرر کیا ممن یروی عنہ الحلال والحرام، جو امام عسکری سے حلال حرام بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ویؤدی کتب شیعتہ واموالہم ویخرجون الجوابات، جن سے جوابات آتے ہیں، وہ سارے وکلا کی بات کر رہے ہیں. کانوا بمواضع من الستر والعدالہ بتعدیلہ ایاہم فی حیاتہ فلما مضى اجمعوا. جتنے، اب دیکھیں امام عسکری اسلام کے جتنے وکلا تھے، جتنے خاص و خاص لوگ تھے، امام زندہ ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن امام کہہ رہے نہیں میرے پاس نہیں آنا، فلاں میرا خاص بندہ ہے اس کے پاس جانا، وہ جو کہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اتنے سارے لوگ تھے، سب کے سب سے امام یہ کہہ رہے تھے عام لوگوں سے کہ اب یہاں سامرہ نہیں آنا، بغداد میں آ کے مال دینا، یا فلاں 11ویں امام کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب امام نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں کی طرف رہنمائی کی، ٹھیک ہے، کہ ان کی طرف رجوع کرنا، امام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے سب کا اجماع اس بات پہ کہ امام عسکری کے بیٹے امام مہدی اسلام امام ہے. ٹھیک ہے، تو پھر شیعوں میں کہاں سے اختلاف ہو گیا؟ جواب سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہاں پہ سب کے سب نے اجمعوا جمیعا علی انہ قد خلف بلدا، سب نے یہ اجماع کیا اس بات پہ کہ امام عسکری اسلام نے ایک بیٹے کو اپنے پیچھے خلیفہ بنایا، هو الامام، وہی امام ہے. وہ امر الناس، اور لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہی امام ہے. حسن الاشعری کہتے ہیں، اشاعرہ کے یہ سمجھیں زعیم، یعنی بہت بڑے علماء میں ان کے شمار ہوتے ہیں اشاعرہ کے. حیث قال فی کتاب، اپنی کتاب میں کہتا ہے مقالات الاسلامین الذي انتهى من تألیفه عام 297 297 ہجری میں کتاب اس نے لکھ لی تھی. غیبت صغرا کا دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 255 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت، تو یہ 60 سے آپ سمجھے غیبت شروع ہو گئی. جمہور الشیعہ یزعمون، جمہور الشیعہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیعوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ گمان رکھتا ہے کہ ان النبی نص علی امامت علی ابن ابی طالب، نبی نے علی علیہ السلام کی امامت پہ نص دلیل قائم کی ہے. یہ سب شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے جمہور، اس کو بھی جمہور کہہ رہا ہے. واستخلفہ بعدہ بعینہ واسمہ، اور علی کا نام لے کے ان کو خلیفہ بنایا. یہ سب کہتے ہیں نا شیعوں میں، کوئی بھی شیعوں میں ایسا تو نہیں اسے بھی جمہور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں کیا کہا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں حسن ابن علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی نے اپنے بیٹے محمد ابن الحسن کی امامت کی طرف رہنمائی کی. وَهُوَ الْغَائِبُ، غیبت صغرا میں کہنا ہے وَهُوَ الْغَائِبُ الْمُنْتَظَرُ عِنْدَهُمْ، شیعوں کے نزدیک اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. غیبت صغرا میں کہہ رہے ہیں. الذی یدعون، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہ یظہر، وہ ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. دلیل کس بات پہ قائم کی؟ کہ حتیٰ مخالفین بھی لکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا یہی دعویٰ ہے، شیعوں کا یہی عقیدہ ہے. تو شیعوں میں کوئی بھی کچھ اور انہوں نے لکھا ہی نہیں کہ شیعوں کا کچھ اور بھی عقیدہ ہے کہ آپ کہیں شیعہ 13 فرقوں میں تبدیل ہو گئے تھے. شیخ صدوق کیا لکھتے ہیں؟ کل من سألنا من المخالفین عن القائم، کوئی بھی شخص ہم سے آ کے مخالفین میں سے 12ویں امام کے حوالے سے جب سوال کرتا ہے، لم يخلو من ان يكون قائلا بامامت الائمه الاحد عشر من ابائه او غیر قائل بامامت. کہہ رہے ہیں دیکھیں کوئی آ کے 12ویں امام کے حوالے سے ہم سے سوال کرے، کوئی بھی شخص، تو ہم کہیں گے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ 11 امام کا قائل ہے یا نہیں ہے. اگر 11 اماموں کا قائل ہے تو ہم کہیں گے انہیں 11 اماموں نے کہا ہے 12ویں امام کی غیبت ہوگی، ولادت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر 11 کا قائل نہیں تو ٹھیک ہے، 12ویں کا بھی قائل نہیں ہو، ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں، پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تم شیعہ ہی نہیں ہو. صحیح. فَإِنْ كَانَ قَائِلًا بِإِمَامَتِهِمْ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِإِمَامَةِ الْإِمَامِ الثَّانِي عَشَرِ، 12ویں امام کی امامت کی اس کے ضروری ہے کہ امامت کا قائل ہو. کیوں؟ لِنُصُوصِ آبائِهِ الْأَئِمَّةِ علیہم السلام علیہ بِاسْمِهِ، نام لے کے نسب لے کے تمام کے تمام نسب حسب نسب 12ویں امام کا بیان کیا. وَإِجْمَاعِ شِیعَتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ، شیعوں کا اجماع ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام ہے. یہ شیخ صدوق کہہ رہے اجماع، ٹھیک ہے، شیعوں کا، کہ انہ القائم الذی یظہر بعد غیبتی، جو غیبت کے بعد آئیں گے زمین کو عدل انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یعنی شیعوں کا اس بات پہ اجماع ہے. ہمارے فقہا لکھ رہے ہیں، اس وقت کے فقہا جنہوں نے غیبت صغرا کبرا دیکھی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی تھی. ابن حزم ظاہری لکھتا ہے کہ قالت القطعیہ من الامامیہ الرافضہ کلہم، سب رافضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شیعوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بھائی، وہم جمہور الشیعہ، شیعوں میں جمہور یہی ہے، رافضی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ قطعیہ، نعم، یہ ابو الحسن اشعری کہہ رہے ہیں انما سموا القطعیہ لانہم قطعوا علی موت موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی وہم جمہور الشیعہ. ایک واقفیہ کے مقابلے میں قطعیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واقفیہ کون ہے؟ شیعوں میں فرقہ جو چھٹے امام کے بعد
بلکہ ساتویں امام کی امامت کے قائل ہوئے اور اس کے بعد ٹھہر گئے، آٹھویں امام کو نہیں مانا، تو واقفیہ کہلائے۔ واقفیہ اور قطعیہ کون؟ جو آٹھویں امام کی امامت کے بھی قائل ہوئے اور اس سے آگے چلتے رہے، ٹھیک ہے، وہ قطعیہ ہو گئے، نہیں شیعہ اثنا عشری جن کی شیعہ اثنا عشری، تو واقفیہ کے مقابلے میں قطعیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی، گروہ شیعہ واقفیہ یعنی شیعوں میں ایک وہ فرقہ تھا نا جو ساتویں امام تک مان رہا تھا، ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام کو نہیں مانا تھا، وہ غیبت میں چلے گئے ساتویں امام اور واقفی ہو گئے یعنی ٹھہر گئے، اس کے مقابلے میں قطعیہ جو چلتے رہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں شیعہ رافضی قطعی سارے نام شیعوں کے رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ومنہم المتکلمون والنظارون، سب کے سب وہ مناظرہ کرنے والے متکلمین علماء کلام سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد ابن الحسن یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آخری امام ہے، پورا شجرہ بیان کیا، ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب حیون، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ امام مہدی اسلام زندہ ہیں، لم یمت نہیں رخصت ہوئے اس دنیا سے، موجود ہیں، ولا یموت ہرگز نہیں مریں گے، حتی یخرج یہاں تک کہ آئیں، فیملأ الارض عدلا زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، وہو عندہم المہدی المنتظر، شیعوں کے نزدیک یہی مہدی منتظر ہے۔ ابھی صرف اس بات پہ دلیل قائم کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں میں اتنے فرقے ہو گئے، فرقے نہیں ہوئے، پہلی بات اگر فرقے ہو بھی گئے تو حقانیت تشیع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اتنے فرقے ہو گئے، کوئی فرقے ہوئے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ فرقے ہو بھی جائیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، اور فرقے ہوئے بھی ہیں تو جمہور شیعہ وہی ہیں جو 12 اماموں کے قائل ہیں۔ اما ادب، اچھا پھر یہ سوال پیش کریں گے تو حسن ابن موسیٰ نوبختی نے جو تیسری ہجری کے علماء میں ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فرق الشیعہ میں یہ تصریح کیوں نہیں کی بکون القائلین بامامتہ وغیبتہ ہم جمہور الشیعہ، انہوں نے یہ نہیں کہا اپنی کتاب میں کہ جو غیبت کے قائل ہیں وہ جمہور شیعہ ہیں، انہوں نے یہ اپنی کتاب میں کیوں نہیں لکھا؟ ایک سوال آ گیا علماء شیعوں میں سے، ٹھیک ہے، کون؟ حسن ابن موسیٰ النوبختی، انہوں نے اپنی کتاب فرق شیعہ لکھی، فرق شیعہ میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ جمہور شیعہ وہ ہیں جو 12ویں امام کی غیبت کے قائل ہیں؟ پہلے تو اس کا سوال جواب کچھ اور دیں گے کہ اگر نہیں لکھا یہ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جمہور نہیں ہے، انہوں نے نفی بھی تو نہیں کی نا، پہلی چیز، دوسری چیز آپ تک جو نسخہ پہنچا ہے وہ الگ ہے، دوسرا نسخہ جو موجود ہے اس میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہوئی بات، آگے چلیں، کہہ رہے ہیں لا ینافی ما قدمنا، جو کچھ ہم نے کہا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ شیعوں میں سے ایک تھوڑا سا ایک فرقہ یہ ہے، چند لوگ ہیں جو قائل ہیں اس بات کے 12ویں امام کی امامت، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ شیخ مفید کی عبارت نقل کی۔ اب دیکھیں شیخ مفید کہتے ہیں ان النسخۃ التي كانت عنده من کتاب النوبختی، جو حسن نوبختی کی کتاب میرے پاس ہے اس میں یہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ کہ جمہور شیعہ امام حسن عسکری اسلام کے بیٹے کی امامت کے قائل ہیں اور ان کی غیبت کے بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے، بولادت و امامت ولد ہی محمد ابن الحسن المہدی المنتظر، یہ کہہ رہے ہیں لکھا ہے۔ جس طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کیا کہا، لما توفی ابو محمد الحسن ابن علی ابن محمد افترق اصحابہ، اصحاب امام میں افتراق ہو گئے، جدا جدا ہو گئے، علامہ حکاہ ابو محمد الحسن ابن موسیٰ نوبختی، جیسا کہ ابو محمد حسن ابن موسیٰ نوبختی نے نقل کیا، یہ علماء شیعوں میں سے ہیں، اصحاب میں سے، ٹھیک ہے، باربعۃ عشرہ فرقہ، کتنے فرقوں میں؟ 14 فرقوں میں، 13 انہوں نے لکھا تھا، آپ کہہ رہے ہیں 14 فرقوں میں، فقال الجمہور، اس نے خود نے لکھ دیا، جمہور نے کیا کہا بھائی، منہم بامامت القائم المنتظر، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اقرار کیا، واثبتوا ولادتہ، ولادت کو ثابت بھی کیا اور صحیح ترین روایت بھی لے کے آئے، وہ یہ کہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مہدی الانام، رسول کریم کے ہم نام ہے اور تمام مخلوقات کے لیے وہی مہدی ہے۔ مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کا نام مہدی کیوں رکھا گیا؟ حدیث ہے رسول کی، لأنہ یہدی الی کل امر خفی، کیونکہ ہر مخفی امر کی جانب وہ رہنمائی کریں گے، اس لیے ان کو مہدی کا، مہدی جو رہنمائی کرنے والا یا جس کی رہنمائی کر دی گئی ہو، یہ معنی دونوں ہو سکتا ہے، ہادی ہوتا ہے اصل میں، لیکن مہدی بھی بمعنی ہادی آ جاتا ہے۔ مما یؤکد ما ذکرناہ تصریح ابی سہل اسماعیل ابن علی النوبختی، کمال ہے یہ شخصیت بھی، ابو سہل اسماعیل ابن علی النوبختی، الذی ہوا خال الحسن ابن موسیٰ، حسن ابن موسیٰ نوبختی کا ذکر پیچھے آیا ہے، ان کے کون ہے یہ؟ ماموں ہیں، بأن سقاط الامام الحسن العسکری اسلام اجمعوا جميعا على انه قد خلف ولدا هو الامام وامروا الناس مما يناسب كون الباقي الفرق شراذم قلیلہ۔ اب دیکھیں ایک میں نے یہ کیوں کہا کہ کمال کی شخصیات ہیں، کچھ ایسے ہیں علماء جو باقاعدہ جن کے مناظرے ہوتے تھے مخالفین سے 12ویں امام کی امامت پہ، اسی دور میں غیبت صغریٰ میں،
پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں مناظرے ہوتے تھے بڑے بڑے علماء اور امام عسکری اسلام کے قریبی اصحاب، امام عسکری علیہ السلام کے قریبی اصحاب بڑے علماء، ٹھیک ہے. جب تیسرے نائب حسین ابن روح نوبختی کو بنایا، حسین ابن روح نوبختی ہے نا حسین ابن روح نوبختی جی ان کو نائب بنایا، تو کچھ لوگ آئے ان کے پاس کہ آپ کو نائب ہونا چاہیے تھا امام کا، آپ کو سفیر ہونا چاہیے تھا، آپ اتنے بڑے علماء میں ہیں، آپ جو ہیں لوگوں سے مناظرے بھی کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو امام نے بنایا، امام جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا لوگ چڑھانے والے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ارے آپ وہ کیسے چلا گیا بھائی. ایک پہلی بات تو دین کا کام اگر ہو رہا ہے تو فلاں کے ذریعے میرے ذریعے کام دین کا ہونا چاہیے، یہ والی چیز نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہاں پہ جب آئے لوگ کہ بھائی آپ کو بننا چاہیے تھا نا، وہ بن گئے اور وہ ایسے، ٹھیک ہے وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو کہا دیکھو امام جانتے ہیں، امام نے بنایا، پہلی بات. دوسری بات سنو، میں لوگوں سے مناظرے کرتا ہوں، میں لوگوں کے درمیان جاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کبھی میں انتہائی پریشان ہو جاؤں اور امام کے اوپر جب وہ بہتان باندھ دیں تو میں امام کا پتہ نہ بتا دوں، تم غیبت سے پریشان ہو امام فلاں جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بتا نہ دوں کہیں میں امام کا میں ایسا ہوں، میرے ساتھ یہ ممکن ہے. لیکن حسین ابن روح نوبختی ایسے ہیں، اگر ان کی ابا کے دامن میں امام ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں بتائیں گے امام میری ابا کے دامن میں، ٹھیک ہے، لہٰذا انہی کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. تو ایسے علماء گزرے ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن آخری جملہ یہاں پہ فرمایا لذالک لم یظہر لہم ای کتاب او اثر، پیچھے مما یناسب کون باقی الفرق. اچھا کہہ رہے ہیں یہ اہم چیز ہے، یہ اہم جملہ ہے. باقی فرقے جو ہیں شرازم قلیلہ، شرازم قلیلہ کیا مطلب؟ شرذمۃ قلیلۃ کہتے ہیں بہت ہی کم. ان انقراضها کانا سریعا، بہت جلدی وہ ختم بھی ہو گئے. کما یبدو عند ملاحظت عبارات ابی الحسن الاشعری، ابی الحسن اشعری کی عبارت اگر ہم دیکھیں اور ابی سہل نوبختی کی اور شیخ صدوق نے، انہوں نے کیا کہا؟ لذالک لم یظہر لہم ای کتاب او اثر. اچھا امام عسکری علیہ السلام کے بعد کتنے فرقے بن گئے شیعوں میں؟ اچھا کسی ایک فرقے کی کتاب دکھاؤ 12 امامی کے علاوہ، وہ کتاب بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو آپ یہ والی بات کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے کہ خود شیعوں میں اتنے فرقے بن گئے امام عسکری اسلام کی وفات کے بعد. کوئی فرقہ نہیں بنا، کوئی ان کا چند لوگ ہوں گے تو وہ دعویٰ کر کے ختم بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، شیخ مفید نے کیا تصریح کی ہے؟ وَلَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ، یہ جو فرقے بتا رہے ہیں، جو 14 فرقے ابھی بیان کیا، جو ذکر کیا، فرقۃ، کوئی ایک فرقہ موجود نہیں ہے اس زمانے میں سوائے مکتب تشیع کے. کب کی بات ہو رہی ہے؟ وہ سنہ 73 و 300، 373، ٹھیک ہے، 373 ہجری میں. الا الامامیہ 12، صرف 12 امامی موجود ہیں جو قائل ہیں اس بات کے امام محمد ابن حسن یعنی امام عسکری اسلام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام رسول کے جانشین اور 12ویں خلیفہ ہیں. القاطع علی حیاتہ، کہ وہ زندہ ہیں اور باقی ہیں، غیبت میں ہیں. الی وقت قیامہ بالسیف حسب ما شرحناہ فیما تقدم عنہ وہم اکثر فرق الشیعہ عددا، سب سے زیادہ شیعوں میں یہی موجود ہیں. چند اکا دکا کوئی اور لوگ ہو تو ان کا نہیں معلوم. علماء متکلمون نظار اس سب کے سب مناظرہ کرنے والے یہی ہیں، انہی میں سے. ٹھیک، ولا يعلم احد من جملۃ الاربعۃ عشر فرقۃ، جو کچھ ہم نے ذکر کیا 14 فرقوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان میں علماء میں موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کی کتابیں موجود ہیں. لا موجودا علی هذا الوصف من دیانته وانما الحاصل منهم حکایہ عمن سلا واراجیف بوجود قوم منهم لا تثبت. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 373 373 ہجری میں. ایک مفید کہہ رہے ہیں شیعوں میں کوئی اور فرقہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سب جو آپ ذکر کر رہے ہیں چند لوگ کے ساتھ ختم بھی ہو گئے، کچھ بھی ابھی بھی یعنی اس دور میں موجود نہیں، تو آج تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو شیعوں یہ والی بات نہیں کی جا سکتی کہ شیعوں میں اتنا اختلاف ہوا 11ویں امام کی بات. تو 2 مختصراً جواب ہو گئے، مختصراً نہیں تفصیل ہی ہو گیا پورا جواب. 2 جواب. سوال کیا تھا؟ بات تمام ہو رہی. سوال کیا تھا بھائی؟ امام حسن عسکری جنہیں تم امام مانتے ہو، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد شیعوں میں خود 13 فرقے بن گئے، اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا تمہارا یہ غیبت وغیرہ والا معاملہ ہی کوئی صحیح نہیں ہے. جواب کیا ہے فوراً؟ پہلی بات یہ کہ پہلے جواب نغزی ہے. آپ کہیں اچھا امام عسکری اسلام کے جانے کے بعد اتنے فرقے بن گئے، اتنا اختلاف ہو گیا، اس لیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، تو نبی کے جانے کے بعد بھی اتنے فرقے بن گئے، اتنے اختلاف ہو گیا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے ہمیشہ سے اختلاف کرتے رہے، وہ کائنات کے نبی کی حیات میں وہ آ کے حجزیان کی تہمتیں لگا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کہیں گے نبی کا دین درست نہیں ہے. دوسری بات، آپ جو کہہ رہے ہیں اتنے فرقے بن گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی یہ کتاب لے کے آئے اس فرقے کی،
ٹھیک ہے، کوئی شیعوں میں بھی کوئی فرقہ نہیں ہے، مکتب اہل بیت میں 12 امامی جو بھی ہیں وہ جمہور شیعہ ہیں، امام عسکری اسلام کے بیٹے کی امامت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے اعتراضات جو ہیں امام کی طول عمر پر اور غیبت پہ، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں سوال اور جواب پیش کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔